اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں۔ ان کی ابتدائی معلومات ہم نے پچھلی بار شیئر کی تھیں، اب مزید ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی کیا خصوصیات تھیں؟ آپ علیہ السلام نے حق گوئی کے ساتھ اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، انتہائی جرأت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ آپ انہیں حق اور سچ بتاتے رہے۔ آپ نے انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بتایا، اور ان کے بار بار آپ کو انکار کرنے پر، آپ سے لڑنے جھگڑنے پر آپ نے کسی بھی قسم کی ہمت نہیں ہاری، اور ہمیشہ اپنے ثابت قدمی کے ساتھ آپ اپنے اس مشن کو لے کر چلتے رہے۔ شرک اور بت پرستی سے آپ کو کراہت تھی، وہ کراہت آپ کی قائم رہی، اور آپ کی توحید کی پختی میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بت پرست قومیں عموماً خرافات اور بیکار کے مشغلوں کی عادی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بابل کی بستی کے یہ لوگ بھی اپنے جشن اور تہوار مناتے تھے، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی ہوتی تھیں، اور نبی جو کہ بنیادی طور پر سلیم فطرت اور باحیا ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح کے ہی تھے۔ ایک دن ان کی قوم کے افراد آپ کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر جانے کی دعوت دی، اور آپ کو کہا کہ آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کی طرف نگاہ کیوں ڈالی؟ کیونکہ آپ کی قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، نانار دیوتا کی پرستش کرتی تھی، اور ستاروں کی چالوں سے مستقبل کے حال معلوم کرتی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے تو انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن ستاروں پر نگاہ ڈال کر ایسا تاثر دیا کہ جیسے ستاروں کا یہ حال مجھے بتاتا ہے کہ میرے لیے نہ جانا ہی بہتر ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن بظاہر تاثر جھوٹی کا دیا گیا۔ اس انداز سے بات کرنے کو توریہ کہا جاتا ہے۔ توریہ سے مراد ہے ذو معنی بات کرنا۔ جب انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جھوٹ بھی نہ بولوں اور مخاطب کو اصل حقیقت کا بھی پتہ نہ چلے، تو وہ اس انداز سے بات کرتا ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولے اور دوسروں کو سچ بھی پتہ نہ چلے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ وہ قوم کے مشرکانہ عمل پر بہت پریشان تھے، اور ذہنی پریشانی بھی بیماری کے زمرے میں آتی ہے۔ اسی توریہ کی بنا پر قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہوں گے اور اللہ کے ہاں لوگوں کی سفارش کی درخواست کرنے سے انکار کریں گے۔ اب آپ کی یہ بات سن کر آپ کی قوم تہوار منانے چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بتوں کی خبر لینے کی ٹھانی۔ بعض علماء کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دیتے وقت اپنی قوم کے سامنے، اور بعض علماء کے نزدیک اپنے دل میں کہا تھا کہ میں ان بتوں کی خبر لوں گا۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ بہرحال ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ ان کے بتوں کے پاس چلے گئے، اور آپ کی قوم نے تہوار پر جانے سے پہلے بتوں کی سیوا کے لیے ان کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بتوں کی حقیقت جانتے ہوئے وہ بہت ہی غیظ و غضب میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے پھر بتوں کے ساتھ غصے میں مکالمہ کیا۔ کیا کہا انہوں نے کہا، سورہ صافات میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے بتوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ اچھا، اب ان کو مارنے کے بعد آپ نے کیا کیا کہ ایک بھاری لوہے کے ہتھیار جس سے آپ نے ان بتوں کو توڑا تھا،
وہ کلہاڑا تھا یا بسولا تھا، اسے آپ نے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا اور اس کے بعد اسے ایک بڑے بت کے گردن میں جو ہے وہ لٹکا دیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کا باپ بت تراش بت فروش تھا اور بیٹا اللہ کے فضل سے بت شکن تھا۔ یہ وہ رویہ ابراہیمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے عین مطابق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، ورنہ کم از کم دل میں برا محسوس کرو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بندگی کو زبان اور ہاتھ دونوں سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ سارے بت توڑنے کے بعد آپ نے اس ہتھوڑے کو بڑے بت کے ہاتھ میں یا اس کے کندھے پر رکھا اور خدا مندر سے باہر تشریف لے گئے۔ جب قوم تہوار سے فارغ ہو کر واپس اپنے بتوں کے پاس آئی تو بتوں کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کیے کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ اس طرح کا حال کس نے کیا، اور جس نے بھی کیا وہ بہت ہی بڑا ظالم ہے۔ اب وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ایک بڑے مجمع میں بلا کر آپ سے اس معاملے کی تحقیق کی گئی، آپ سے پوچھا گیا۔ اب آپ کا ان کے ساتھ مکالمہ ہوا جسے سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیتے، آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہے تو۔ اب یہ سن کر جو ہے وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ اپنے اپنے دلوں میں کہنے لگے کہ واقعی یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بول سکتے ہوں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان پہنچانے پر؟ تو ان تمام باتوں کے ساتھ مسلسل ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو ان سے تعارف کرا رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں تو ان کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ تمام باتیں سن کر ان کی قوم لاجواب ہو گئی، اپنے آپ کو ملامت بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب وہ جان بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور شرک جیسے عمل نے ان کی آنکھوں پر پردہ، دلوں پر مہر اور کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے۔ سب کچھ سننے، دیکھنے، جاننے کے باوجود ان کا شرک ضد اور ڈٹائی پر جمے رہنے کی وجہ بن گیا۔ یہی شرک کا حاصل ہے اور یہی مشرک کا انجام۔ اب ضدی ہٹ دھرم قوم کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، لیکن پھر بھی وہ پورے تکبر کے ساتھ آپ کی بات کو ماننے سے انکار ہی کرتی رہی، اور انہوں نے پھر آپس میں یہ طے کیا کہ ایک الاؤ تیار کرتے ہیں اور اس آگ کے ڈھیر میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیں گے۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا سا الاؤ تیار کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، اور ان کو انہوں نے غلط ثابت کرنے کے لیے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اب ساری قوم لکڑیاں چننے لگی۔ بیمار بوڑھی عورتوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ منت مانی کہ اگر ہم ابراہیم کے الاؤ کے لیے لکڑیاں چنیں گی تو اس کے بدلے میں ہمیں شفا عطا ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں بلکہ دیوتاؤں کو ہی معبود بنا کر ان سے منت مانی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے گھر والوں نے بھی اس الاؤ کو دہکانے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ ذرا یہاں رک کر اندازہ کریں، سوچیں ذرا کہ حضرت ابراہیم کی کیا حالت ہوگی، کیا سوچتے ہوں گے، کتنی بڑی آزمائش تھی ان کی کہ ان کے اپنے، ان کے پیارے جو ہیں وہی ان کی جان کے در پہ ہو رہے ہیں، ان کے اپنے ساتھی ہی ان کو مارنے کے لیے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور ان کو جلانے کے در پہ ہو گئے ہیں۔ کتنا ان کو دکھ ہوا ہوگا، کتنا ان کا دل جلا ہوگا یہ سب دیکھتے ہوئے، اور وہ کیا کیا کچھ سوچتے ہوں گے۔ لیکن دیکھ لیں، اس تمام باتوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر جمے رہے، ڈٹے رہے، رب واحد کا نام لیتے رہے اور اسی کی بندگی کا اعلان کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سوچا ہو کہ اچھا ابھی میں
इनकी बात मान लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इनको तौहीद की तरफ दावत दूंगा। ऐसा नहीं उन्होंने किया, बल्कि वो मुसलसल अपनी बात के ऊपर, अपनी हक गोई के ऊपर साबित कदमी से जमे और डटे रहे। अब जरा हमारे लिए सोचने की ये बात है कि अगर हम अपना मुहासबा करें और हम ये देखें कि हम जब इस सफ़र में, दीन के सफ़र में, दावत के सफ़र में जब हम चलते हैं और हम लोगों को दावत देते हैं, अपने घर वालों को दावत देते हैं, तो हमें किस किस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। तो हम तो उनकी छोटी छोटी सी जो बातें हैं वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये कितनी बड़ी बात थी कि उनको जलाने के लिए उनके अपने घर वाले तैयार थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी साबित कदमी से और ऐसे इस्तकामत से वो अपनी बात के ऊपर कायम दायम रहे। अब आग का जो अजीम अलाव था वो तैयार कर दिया गया। जाहिर है जितना बड़ा अलाव था उसकी चिंगारियां भी उतनी ही बड़ी थी। अब ऐसे तो एक कोई उसको उनको इस तरह से तो कोई उठा के आग में नहीं फेंक सकता था ना, क्योंकि आग की तपिश थी। इतना बड़ा अलाव दहक रहा था और उसकी तपिश कहाँ तक जा रही होगी। अब कौम ने क्या जो है वो इरादा किया कि हमने अलाव तो तैयार हो गया, अब इस अलाव में हजरत इब्राहीम को कैसे डाला जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक शख्स हेजन नामी से एक मंजनीक तैयार करवाया। मंजनीक इसको कहते हैं जिसमें बड़े बड़े पत्थर के गोले रखकर और उनको ऐसे मशीन में रखकर और फिर उनको दूर तक फेंका जाता था। तो ये मंजनीक जो थी वो उस मशीन को कहते हैं जिसमें से वो पत्थर के गोले मुखालिफ के ऊपर फेंके जाते थे। तो जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए रस्सियों से बांधकर कसा जा रहा था, तो उस वक्त आपकी जुबान मुबारक पर यह दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बिल आलमीन, लकल हम्दु व लकल मुल्कु व लका शरीक। कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, तमाम जहानों का पालने वाला, तेरी ही तारीफ है और तेरी ही बादशाही और तेरा कोई शरीक नहीं। आप देखेंगे उस वक्त भी वो अपनी बात के ऊपर कायम रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही के बारे शान को बुलंद करते रहे, अल्लाह से ही दुआ करते रहे, अल्लाह ही की तारीफ करते रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंके जाने लगा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आपसे पूछा कि आपको कोई हाजत है। आपने फरमाया नहीं, तुमसे कोई काम नहीं, बस सिर्फ ये बता दो कि क्या मेरा रब मुझे देख रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका सवाल लेकर अल्लाह के पास गए और फिर जवाब लेकर आए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की नज़र में हैं। और बुखारी में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत है कि इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी और वही बेहतरीन कारसाज है। हज़रत इब्राहीम इस आग में गिरने को तैयार हो गए और कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंक दिया, आपको फेंक दिया उस आग के अंदर। और इल्लामा इकबाल इसी मौके के बारे में फरमाते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, अकल महवे तमाशा है इश्क में। तो हज़रत इब्राहीम सब्र, तवक्कुल, इस्तकामत, साबित कदमी से जमे रहे, डटे रहे। और फिर हमें क्या नजर आता है उनका रवैया कि हर हाल में राजी पर रजा। वो इस हाल में भी अल्लाह ताला से राजी थे और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को कहीं पर भी कमजोर जाहिर नहीं किया। और हमने ये भी देखा कि जिस वक्त आपको फेंका जा रहा था उस वक्त भी आप अल्लाह की पाकी बयान कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। तो ये वो खुश नसीब हैं जिनकी ज़बान जाकिर, दिल शाकिर और जिस्म साबिर और अतात गुजार था। अल्लाह ताला हमें भी जाकिर ज़बान, शाकिर दिल और साबिर जिस्म अता फरमाए और हमें भी ऐसा ही अल्लाह ताला अतात गुजार और फरमाबरदार बना ले। अब जब ये सब कुछ हुआ तो फिर क्या हुआ, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये तो सुन्नत इलाही है कि जब कोई फर्द, घराना, कौम या बस्ती अल्लाह की बंदगी करती है, अल्लाह के वादों पर तवक्कल करती है और तवक्कल करने के बाद पूरे सब्र से अतात इलाही पर जम जाती है, तो फिर इन्नल्लाहा मअस साबिरीन का वादा रब्बानी ऐसों के हक में जरूर पूरा होता है। अल्लाह जिसका मददगार हो जाए, फिर वो कभी हवाओं के जरिए, कभी बारिश के जरिए, कभी जमीन के जरिए, कभी आसमान के जरिए और कभी मखलूक खुदा के जरिए या कभी फरिश्तों के जरिए से मदद और तायद करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हर आजमाइश में रब पसंद तरीका अपनाते चले गए तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया,
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ ہم نے جن جن باتوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا وہ اس میں پورے اترے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی بندگی، صبر، استقامت، توکل اور ذکر کی یہ کیفیت دیکھی تو پھر وہ سمیع، بصیر، خبیر، علیم رب کی رحمت جوش میں آئی، وعدہ ربانی پورا ہوا اور اللہ کریم کی تائید اور مدد شامل حال ہوئی۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ بارش برساؤں، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ کا حکم ہوا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلامن کا مطلب ہے سلامتی، یعنی کہ نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، آگ نبی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے سلامن علی ابراہیم، سلامتی بن جا ابراہیم پر فرمایا، ورنہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی۔ تو حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ آگ نے صرف وہ رسیاں جلائیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باندھے گئے تھے، اس کے علاوہ آگ نے کوئی بھی جو آگ کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اس نے اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ منہال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں گزرے ہوئے دن اور رات ان ایام سے بہتر نہیں جو وہاں اس آگ میں گزرے۔ قصص الانبیاء میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان ساری باتوں سے ہمیں کیا اصول اور پیغام ملتا ہے کہ حق پرست اور توحید پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مدد سے اس آزمائش میں کامیاب رہے اور مشرکوں اور باطل پرستوں کی سب چالیں ناکام اور برباد گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ اور آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ مختلف روایات سے خبر ملتی ہے کہ بت پرستوں نے توحید پرست کو جلانے کے لیے جو الاؤ بھڑکایا اس کے رب واحد کی تمام مخلوق نے بجانے میں بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی۔ اسرائیلی واقعہ ہے کہ ایک ننھی سی چڑیا بھی اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے لائی تاکہ آگ بجھانے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمارے گرد و پیش میں مسلمانوں کے ساتھ کیسے حالات ہیں اور کس طرح سے ان کو جلایا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور مسلسل دشمنان اسلام ان کوششوں میں مصروف ہیں۔ اور کیا ہم اس ننھی سی چڑیا جسے بھی ہمت نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو شاید آنسو کے 2 قطروں کو بھی بہا کر امت کے لیے گریہ زاری نہیں کی۔ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کس طرح سے ڈال رہے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنی نظریں چرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درد مند دل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بڑے مقاصد سے آشنا کر دے۔ ہم ان باتوں کو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں دین کے معاملے میں، ہمیں اللہ تعالیٰ انہیں پہچاننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اور واقعہ سننے میں آتا ہے کہ جب زمین کے جانور آتش نمرود کو بجھانے میں مصروف تھے، یعنی جس طرح سے سب لوگوں نے اس الاؤ کو بھڑکانے کے لیے کوششیں کی تھیں، اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا، اسی طرح اس آگ کو بجھانے کے لیے بھی جو مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصروف تھی، اس میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت چھپکلی یا گرگٹ آگ کو اپنی پھونکوں سے ہوا دے رہے تھے، یعنی اس کو بجھانے کی بجائے اس کو بھڑکانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کر دینے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ اور حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا چھپکلی کو مار دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکے مارتی تھی، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے مار دیتی تھیں۔
حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیزہ دیکھا. اس نے اس کی وجہ پوچھی تو ام المومنین نے فرمایا اس سے ہم چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو جانور بجھا رہے تھے اس وقت وہ پھونکوں سے آگ بھڑکا رہی تھی. تو اب یہاں ہمیں اصول کیا ملتا ہے کہ حق پرستوں کے معاون، مددگار، محافظ، دعاگو اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب ہیں، اور باطل پرستوں کے معاون اور مددگار اللہ کے ہاں مبغوض اور ملعون ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پرستوں کا معاون اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. الہی ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے اجتناب کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اچھا، اس کے بعد ہمیں حضرت ابراہیم اور نمرود کا ایک مکالمہ بھی ملتا ہے سورہ بقرہ میں. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، اور جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال لا. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو رائے راست نہیں دکھایا کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف بانگ دہل، شرک اور کفر کے خلاف غلغلہ بلند نہیں کیا، علان صرف توحید کا نکارہ نہیں بجایا بلکہ عین جہاد اکبر بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کو پکارنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف گھر والوں، برادری، معاشرے کے طاغوتوں ہی کو نہیں بلکہ ملک کے حکمران جو دور کا سب سے بڑا طاغوت تھا اسے بھی حق کی دعوت کے ساتھ للکارا تھا. تو اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا. سورہ بقرہ میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت، نور بصارت، نور بصیرت مل چکا تھا. انہوں نے اس اللہ کے کڑے کو، عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دل کی نرمی اور دوسروں کی خیر خواہی کی تڑپ کی وجہ سے اس نور توحید سے اپنے معاشرے کو وہ منور کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ سب اس حقیقت کو پہچان لیں اور ایمان لے آئیں تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ زمانے کا نمرود جو بابل کا حاکم تھا اس کا نسب نامہ اس طرح سے ہے کہ نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نو اپنے دور میں اپنی بڑی ریاست کا حاکم ہونے کی بنا پر ساری دنیا پر اسی حکومت کا سکہ چلتا تھا. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 حاکموں نے ساری دنیا پر حکومت کی، 2 مومن اور 2 کافر. 2 مومنوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور 2 کافر جن میں نمرود اور بخت نصر تھے. مومن حاکم اپنی ساری خداداد نعمتیں اور صلاحیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، دین کی سرفرازی پر خرچ کرتے رہے، جیسا کہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کا ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں جو باقی رہ جانے والی ہیں وہ نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اسی فلسفے پر جنت کے سودے اور باقیات الصالحات کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا. 2 کافر حاکموں نمرود اور بخت نصر نے جنت کے ان سودوں پر انکار کر دیا. والکافرون هم الظالمون، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. نمرود نے خلیل اللہ کی زبان سے دعوت توحید سنی لیکن اس کے باوجود وہ کفر اور شرک پر جمع رہا، اور ابراہیم علیہ السلام سے اسی بات کے اوپر اس نے جھگڑا کیا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
میرا رب اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے اختیار میں زندگی ہے، اس کے اختیار میں موت ہے۔ تو جواب میں نمرود نے کیا کہا کہ زندگی اور موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ جو ایسا اس کا کہنا اس کی حکومت کی وجہ سے تھا، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، تکبر اور انانیت اس کے گلے کے طوق بن گئے، ڈھٹائی اس کے کانوں کا ڈاٹ بن گئی، اس کے حکومت، عہدے، اقتدار اور دنیاوی مال کی محبت اس کی آنکھوں کا پردہ بن گئی۔ یوں وہ خلیل اللہ جیسے منور چراغ کے ماحول میں بھی نور توحید سے محروم رہا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت، دانائی اور ٹھوس دلائل کے ساتھ اسے دعوت دی، اللہ کا تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ لیکن نمرود اپنے تکبر اور گھمنڈ میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو قتادہ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ نمرود کے سامنے دو آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کر دیا، قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور دوسرے کو اس نے معاف کر دیا، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زندگی اور موت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس طرح سے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی نفی کرنے کی کوشش کی۔ یہ دلیل حقیقت میں بالکل بھی درست نہیں تھی، لیکن جاہل مشرکوں کو درست لگی، اور اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات کا ایسا تعارف کروایا جو عملاً لاسانی تھا۔ کیونکہ آپ نے ان کو کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر اب اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال لا۔ اب ایسا کرنے پر تو دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا حاکم اور کوئی بادشاہ اس بات کی تو قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اب یہ بات سن کر نمرود جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہا، حق دک رہ گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن اتنا وہ ضدی تھا کہ وہ پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ اب یہ جو مکالمہ سارا ہوا حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان، تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ آگ میں پھینکے جانے سے پہلے آپ کا اس کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ نے ان کے بتوں کو توڑا تھا اس وقت یہ آپ کی بات ہوئی تھی اس کے ساتھ۔ اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے سامنا ہوا تھا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا نمرود سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال یہ مکالمہ اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے حضرت ابراہیم اور نمرود کے۔ زید بن اسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے دوبارہ دعوت دی لیکن وہ پھر بھی منکر رہا۔ تیسری بار دعوت دی تو وہ اپنے انکار پر جمع رہا۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے کہا کہ تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کر لیتا ہوں۔ اگلے دن طلوع آفتاب کے وقت نمرود اپنا لشکر لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس روز اس قدر مچھر بھیجے کہ انہوں نے سورج کو بھی چھپا دیا، اور ان مچھروں نے نمرود کے لشکر کا کھال اور گوشت سب کھا لیا، صرف ان کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا، اور یہی مچھر جب اس کے دماغ میں بن بناتا تھا تو اسے انتہا درجے کی تکلیف ہوتی۔ اس کے سر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے 400 سال اسی عذاب میں مبتلا رہا، اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کودے اور آگ ان کے لیے سراپہ سلامتی اور گل و گلزار بن گئی، اور ایک بڑے گروہ نے، بہت ظاہر ہے ان کا یہ سارا معاملہ دیکھنے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے ایک کثیر گروہ جمع ہوا تھا۔ سب نے دیکھا، اتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن شرک نے ایسی ان کی آنکھوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی کہ وہ پھر بھی توحید پر ایمان لانے سے محروم ہی رہے۔ اور اس تمام اتنے بڑے مجمع میں صرف 2 افراد تھے جو ایمان لائے۔ ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی کی تھی۔ ایک وہ ایمان لے کر آئے، عورتوں میں آپ کے چچا ہاران بن طارق کی بیٹی حضرت سارہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، وہ ایمان لائے۔ بس یہ 2 لوگ تھے جو اتنی آپ نے تبلیغ کی دعوت کی اپنی قوم کے سامنے، تو یہ 2 لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے۔ تو یاد رکھیں کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، جس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی سنت الہی کا تذکرہ کیا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس لیے کثرت سے ہمیں ہدایت کے لیے، آپ نے کہا کہ کثرت سے ہدایت کے لیے دعا مانگا کریں۔ اور یہ بڑی پیاری دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارے دل کو اپنی طرف پھیر کے رکھ، اور آخرت میں ہمارا انجام نیکوکاروں کے ساتھ کرنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔